السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں صدر مملکت کا فی البدی خطاب، اپوزیشن کا احتجاج شدید نعرے بازی، صدر مملکت نے تسلسل کے ساتھ خطاب جاری رکھا۔ تنازع کشمیر، حکومت کی سیاسی اور اقتصادی اصلاحات، ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ وزیراعظم نے ہیڈ فون لگا کر خطاب سنا، ہنستے مسکراتے رہے۔ کشمیر میں نسل کشی برداشت نہیں کی جائے گی، بھارتی اقدامات عالمی امن کے لیے شدید خطرہ بن چکے ہیں۔ صدر مملکت کا پارلیمنٹ سے خطاب، کہا بھارت سے کہتے ہیں حالات اس مقام پر نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ بولے پاک چین اقتصادی راہداری سے پورا خطہ مستفید ہوگا، پاک امریکہ تعلقات بہترین جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ نے تعلقات میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کے 6 اراکین ایوان میں موجود نہیں تھے، ہم نے صدر کی تقریر کے دوران اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، نواز شریف کے حوالے سے کہا ان سے آج ملاقات ہوئی، وہ سلام کہہ رہے تھے۔ صحافی نے سابق وزیر اعظم کے مورال کا پوچھا تو بولے نواز شریف کا مورال ہائی ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن رہنماؤں کی حکومت پر تنقید، احسن اقبال بولے پارلیمنٹ میں اتفاق رائے کی ضرورت تھی جو حکومتی ہٹ دھرمی کے باعث پیدا نہ ہو سکا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا موجودہ صدر تقریر کرتے اور سابق صدر تقریر سنتے تو پارلیمان کی عزت میں اضافہ ہوتا۔ سراج الحق بولے صدر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم پر حکومتی پالیسی واضح نہ کر سکے، اکتوبر اس حکومت سے آزادی کا مہینہ ہوگا، اسد محمود کا دعویٰ۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے آرٹیکل 149 کے استعمال کی تجویز، وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم کی وضاحت، کہا کراچی کو سندھ سے الگ کرنے یا وفاق کے زیر انتظام دینے کی بات نہیں کی۔ اب تک سے خصوصی گفتگو میں فاروق نسیم نے کہا کہ آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت کراچی کی انتظامیہ کو مخصوص ہدایات جاری کر سکے گی۔ آرٹیکل کے نفاذ سے لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت ہدایات جاری کر سکتی ہے کہ کچرا کیسے اٹھانا ہے، پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ فردوس عاشق کہتی ہیں فاروق نسیم کا بیان توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا۔ ایک ٹولے نے طویل عرصے سے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنایا۔ کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس ملک کا واحد وفاقی نظریاتی اصولوں کی جماعت ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں اس صوبے کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں گے۔ کراچی پر غیر آئینی قبضے کی کوشش کی گئی تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا 2 ٹوک اعلان، بولے وفاقی وزیر قانون نے کراچی پر قبضے کا پلان پیش کیا، سندھ کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں گے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے غیر آئینی طریقے سے کراچی کو اسلام آباد سے کنٹرول کیا جائے۔ بلاول کا ایم کیو ایم کے ارکان سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین سندھ کارڈ استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں، عوام کو اشتعال دلا کر لسانی بنیادوں پر ووٹ بینک مضبوط کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا بلاول زرداری کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا آرٹیکل 149 کی ذیلی شق 4 ملکی آئین کا حصہ ہے، سیاسی جماعتیں اور ارباب اقتدار بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کا نوٹس لیں۔ سندھ میں کوئی آرٹیکل 149 کو قبول نہیں کرے گا، یہ حملہ کراچی کو سندھ سے الگ کر دے گا۔
سابق گورنر سندھ اور لیگی رہنما محمد زبیر کا رد عمل، کہا وفاقی حکومت کراچی پر اپنی کمٹمنٹ پوری کرے، کراچی میں کچرے پر سیاست ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کو کراچی پر کلیئر پوزیشن لینی چاہیے۔ کراچی میں آرٹیکل 149(4) نافذ کیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم گائیڈ لائن دیں، سندھ حکومت قبول کر لیے تو اچھا ہوگا۔ میئر کراچی وسیم اختر کا تقریب سے خطاب، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی بولے جب سے پیپلز پارٹی نے حکومت شروع کی کراچی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی فردوس شمیم کی پریس کانفرنس، کہا سندھ حکومت خود کچھ کر رہی ہے، نہ وفاقی حکومت کو کرنے دیتی ہے۔ حلیم عادل شیخ بولے کراچی کو گاربیج سٹی بنا دیا گیا، نیا پاکستان بن رہا ہے تو نیا سندھ بھی بنے گا۔ ہم امریکہ کی جنگ نہ لڑتے تو خطرناک ممالک میں شامل نہ ہوتے، افغانستان میں امریکی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دینا غیر منصفانہ ہے، وزیر اعظم عمران خان کا روسی ٹی وی کو انٹرویو، کہا دہشت گرد قرار دے دیا، امریکہ کا اتحادی بننے سے یہ گروپس ہمارے خلاف ہو گئے، 70,000 پاکستانیوں کی جانیں گئیں، معیشت کو $100 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا میڈیکل سینٹر AMC ایبٹ آباد کا دورہ، آرمی چیف نے لیفٹیننٹ جنرل خاور رحمان کو کرنل کمانڈنٹ آرمی میڈیکل سینٹر کے بیجز لگائے، آرمی چیف نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل عملے کی خدمات کو سراہا، آرمی چیف سے سعودی عرب کے وزیر دفاع میجر جنرل طلال عبداللہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرریاں اور تبادلے، ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف کمانڈر سدرن کمانڈ تعینات، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کور کمانڈر راولپنڈی مقرر، لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء انسپیکٹر جنرل آرمز تعینات، لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر DG جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز اور لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر چیئرمین POF تعینات۔ الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کراتے ہوئے 2 نئے ممبران کی تقرری غیر آئینی قرار دے دی، صدر مملکت نے ممبران کی تقرری کر کے آرٹیکل 213 کی خلاف ورزی کی، الیکشن کمیشن کا جواب۔ بھارت جارحیت سے باز نہ آیا، بھارتی فوج کی LOC حاجی پیر سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ، ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے سپاہی غلام رسول شہید۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 39واں روز، خوراک، ادویات، ایندھن سب نایاب، مواصلاتی نظام بھی مسلسل معطل، مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی جاری، سوپور میں نوجوان شہید، 8 گرفتار، تہاڑ جیل میں قید، یاسین ملک کے 30 سال پرانے کیس میں پروڈکشن وارنٹ جاری۔ آئیں چلیں سب مظفر آباد، بن کر کشمیریوں کی آواز، وزیر اعظم عمران خان کا کل مظفر آباد میں بڑے جلسے سے خطاب میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں گے، کہا کشمیریوں کو یقین دلائیں گے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے، وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق خاقان کا ٹویٹ، کہا وزیر اعظم کی قیادت میں بھارتی مظالم کے شکار کشمیری عوام کی آواز کل پوری دنیا تک پہنچائیں گے، عوام وزیر اعظم کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں۔ بھارتی حکومت کا سفاکانہ چہرہ بے نقاب ہو چکا، آج دنیا بھارت کو کشمیر میں ظلم و ستم پر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جنیوا کے 3 روزہ دورے کے بعد وطن واپسی پر گفتگو،
کہا پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، آئینی اور سفارتی مدد جاری رکھے گا، ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ مسئلہ کشمیر پر 58 ممالک کا مشترکہ اعلامیہ آنا پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر سعودی اور اماراتی وزرائے خارجہ نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا پاکستان اور بھارت میں کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا، افغان مسئلے کا حل صرف بات چیت کے ذریعے ممکن ہے۔ تنقید کی پرواہ نہیں، صرف عوام کی خدمت کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قائم مقام گورنر پنجاب پرویز الہی سے ملاقات میں گفتگو، بولے اتحادی جماعت کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ڈیل کی خبروں کی تردید، بولے ڈیل تو اس وقت نہیں کی جب بیگم کلثوم نواز بیمار تھیں۔ نواز شریف کی کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو، سابق وزیر اعظم کی قائد حزب اختلاف کو آزادی مارچ میں شرکت پر پارٹی رہنماؤں کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ ایل این جی ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور عمران الحق کے جسمانی ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع۔ شاہد خاقان عباسی نے چیئرمین نیب کی تقرری پر قوم سے معافی مانگ لی۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے یہ کیسا ادارہ ہے جو گرفتار پہلے کرتا ہے اور کیس بعد میں بناتا ہے۔ تفتیشی افسر کہتے ہیں کہ کابینہ کا فیصلہ غلط تھا، یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ملک کابینہ نے چلانا ہے یا نیب نے۔ پاکستان میں نااہلی اور نالائقی کا دور ہے، تبدیلی کے دعوے دار کہتے ہیں روٹی نہ کھاؤ تبدیلی کھاؤ۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر گفتگو، بولیں یہ ہے تبدیلی، غریبوں پر ٹیکس لگا کر امیروں کا ٹیکس معاف کیا جا رہا ہے، نون لیگ کے لوگوں کو باندھا جا رہا ہے اور ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔ لاہور میں سی آئی اے پولیس کی کارروائی، 3 روز قبل اغوا کیا گیا 4 سالہ عمیر بازیاب، 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان عامر اور عثمان نے 20,000 کے عوض عمیر کو اغوا کیا تھا۔ بچے کے اغوا کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ ملتان میں انسانیت سوز واقعہ، باغ سے آم چوری کرنے کے الزام میں زمیندار نے نوجوان کو درخت سے لٹکا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا، فوٹیج اب تک نے حاصل کر لی، سی پی او ملتان کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت۔ کراچی والوں سے سمندری ہوائیں روٹھ گئیں، شہر میں گرم اور مرطوب موسم برقرار، محکمہ موسمیات کی مزید 2 سے 3 روز موسم گرم رہنے کی پیش گوئی۔ بھارت میں مسلم اقلیت کے لیے ایک اور امتحان، آسام میں بنگالی مسلمانوں کے لیے دنیا کے سب سے بڑے حراستی مرکز کی تعمیر شروع، 19 لاکھ مہاجرین کے لیے 10 حراستی کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ ترک میڈیا نے ظالم مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پی سی بی سری لنکن ٹیم کا دورہ پاکستان یقینی بنانے کے لیے متحرک، سری لنکن کرکٹ ٹیم کے لیے فل پروف سیکیورٹی کا پلان تیار، باضابطہ رابطے کے بعد لائحہ عمل تیار کیا جائے گا، مہمان ٹیم کو پاکستان میں صدارتی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔